بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ سے اپنے وطن سے محبت کرنے کے بہت سے واضح نظائر حاصل ہوتے ہیں۔ محبت وطن کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث، تفسیر، سیرت اور تاریخ کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر نزول وحی کا وقت آیا، جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نزول وحی کے تمام معاملات سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 باتیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ 3 معاملات ضرور ہوں گے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بات یہ بتائی کہ آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کی جو باتیں ہوں گی وہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کی جو باتیں ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو لوگ جھوٹا کہیں گے کہ معاذ اللہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ آپ کی قوم سے آپ کو اذیت پہنچے گی، یعنی کہ آپ کی قوم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو اذیت دے گی، آپ کو طرح طرح کی تکالیف دے گی۔ تو تیسری بات ورقہ بن نوفل نے یہ بتائی کہ آپ کو اپنے ہی وطن سے، اپنے ملک سے بدر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ اس طرح ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد جو معاملات ہوں گے اس کے بارے میں بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ 3 معاملات ضرور برضرور ہوں گے کہ آپ کو لوگ جھوٹا بھی کہیں گے، آپ کو اذیت بھی دیں گے اور آپ کو اپنے ہی وطن سے، اپنے ہی ملک سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس پر امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا، نبی علیہ السلام کو پہلی بات بتائی آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی۔ جب پہلی بات نبی علیہ السلام کو بتائی کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ پر تہمتیں لگائیں گے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں، یہ کوئی اپنے سے باتیں گھڑ کر لے آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پہلی بات پر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی آگے سے رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پھر جب اس نے دوسری بات نبی علیہ السلام کو بتائی کہ آپ کو لوگ اذیتیں دیں گے، آپ کو لوگ اذیتیں دیں گے، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دیں گے، آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے تک آئیں گے، تو اس پر بھی نبی علیہ السلام نے آگے سے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پھر امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل نے تیسری بات نبی علیہ السلام کو بتائی کہ آپ کو آپ کے ملک سے ہی بدر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تیسری بات پر اپنا عمل ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا لوگ مجھے میرے ہی وطن سے نکال دیں گے؟ تو امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات پر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آگے سے جو اپنا عمل ظاہر کیا، آگے سے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ مجھے میرے ہی وطن سے مجھے نکال دیں گے، تو امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بات سے نبی علیہ السلام کی وطن سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، اور یہ کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے جدائی کتنی شاق تھی۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ملک سے، اپنے وطن عزیز سے محبت کریں۔